اسلام یہ امن اور شانتی والا دین ہے، ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے، اور دین اسلام میں قدم قدم پر انصاف کی تعلیم دی گئی ہے، عدل کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارا دین اسلام ہر معاملے میں، ہر چیز میں، ہر پہلو میں احسان کو پسند کرتا ہے کہ انسان احسان کی صفت کو اپنائے، احسان کرنے والے بنے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرے، نرمی کرے، خیر خواہی کرے، بھلائی کرے۔ احسان کی صفت ہر انسان کو اپنانا چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز میں لکھ کے رکھ دیا ہے کہ ہر چیز میں احسان کرو، ہر کام میں احسان کرو، ہر معاملے میں احسان کرو۔ یہاں تک دین اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی موذی جانور کو مارنا ہو، سانپ کو، بچھو کو بھی مارنا ہو، کہا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم کسی جانور کو قتل کرو، موذی جانور جو تکلیف دینے والے جانور ہیں، اگر ان کو مارنا پڑے تو کہا ایک دم مار دو، تڑپا تڑپا کے مت مارو، مزے لے لے کے مت مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تڑپا تڑپا کے مارو گے تو اس جانور کو، اس حیوان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ کہا کہ ایک دم مار دو، اور پھر تم جانور ذبح کرو، بھیڑ ہو، گائے ہو، بکری وغیرہ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور ذبح کرو کھانے کے لیے تو چھری تیز کر لینا، چھری تیز کر کے جانور کو ذبح کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہیں، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ درد ہوگا، تو تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو، اور چھری جانور کے سامنے تیز نہ کرنا۔ یہ ساری باتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں۔ تو یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں احسان کو پسند کیا ہے، حتیٰ کہ جانور کو مارنے میں، حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کو پسند کیا ہے۔ ذرا سوچیں پھر انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ جب جانوروں کے تعلق سے یہ اخلاقیات ہمیں سکھائے گئیں، یہ تعلیمات ہمیں دی گئیں، تو پھر انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، ان بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ کس حد تک اچھا اور بہتر اور احسان والا ہونا چاہیے۔ معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ظلم کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظلم کسی پر بھی ہو، کسی انسان پر ہو، کسی حیوان پر ہو، کسی پہ بھی ظلم ہو، چھوٹے پر ہو، بڑے پر ہو، امیر پہ ہو، غریب پہ ہو، عورت پہ ہو، مرد پہ ہو، کسی پہ بھی ظلم کرنا اسلام میں جائز نہیں، حتیٰ کہ کسی جانور پہ ظلم کرنا جائز نہیں، کسی پرندے پہ ظلم کرنا جائز نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے، میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، میں اپنی مخلوقات پہ ظلم نہیں کرتا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اسے ظلم ناپسند ہے، تو اس نے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور فرمایا میں تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام ٹھہراتا ہوں، فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا زندگی میں کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی پہ ستم ڈھانا نہیں، کسی کو تنگ نہیں کرنا، اور کسی پہ خامخواہ زندگی میں جنگ نہیں چھیڑنا، جنگ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا، اور اسی ظلم کو اللہ نے بندوں کے درمیان بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ جب اللہ ظالم نہیں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ظالم نہ بنے۔ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی پر ظلم نہ کریں۔
اللہ تعالیٰ نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا اور یہی ظلم بندوں پر بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم کتنا خطرناک گناہ ہے اور کتنا سنگین جرم ہے کہ جس جرم کو اللہ نے اپنے آپ پہ اور اپنے بندوں پہ حرام کر دیا ہے۔ اور بھائیوں، ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن ان شکلوں میں ایک بدترین شکل روئے زمین پر حکومت کی طرف سے یا حکمرانوں کی طرف سے ہونے والا ظلم ہے۔ حکمرانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، افراد ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قوت کا غلط استعمال کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے، اپنی حکومت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں پہ ظلم کرتا ہو، اپنے قوم پہ ظلم کرتا ہو، اپنی پبلک پہ ظلم کرتا ہو، یا کمزور اور معصوم لوگوں پہ ظلم ڈھاتا ہو، تو یاد رکھو یہ روئے زمین پر ہونے والا ایک بدترین ظلم ہے یہ۔ اور جو ظالم بھی حکومت ملنے کے بعد، حکومت پہ آنے کے بعد، اقتدار پہ آنے کے بعد، ہتھیاروں کو پانے کے بعد معصوم لوگوں کو ستاتا ہو، معصوم لوگوں پہ ظلم ڈھاتا ہو، ایسے ظالموں کو یہ سبق بھولنا نہیں چاہیے کہ روئے زمین پر بڑے بڑے ظالم آئے۔ ہر ظالم دنیا میں ظلم کرنے کی کوشش کی، کبھی نمرود کی شکل میں ظالم آیا، کبھی فرعون کی شکل میں ظالم آیا، کبھی ابو لہب و ابو جہل کی شکل میں ظالم آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر ظالم کو نیس و نابود کیا، فنا کیا، اور سارے ظالموں کو، جو جتنے ظالم تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، تمام ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے ظالموں کے لیے سامان عبرت بنا دیا ہے۔ ان ظالموں کو دیکھا جائے، ان ظالموں سے سبق لیا جائے، اور انسان اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، اپنی قوت کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور سورہ بروج میں، 30ویں پارے میں ایک سورہ بروج ہے، سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہی ظالم حکومت کا اور ایسے ایک ظالم حکمران کا ذکر کیا ہے جو اپنی طاقت اور حکومت کے بل بوتے پر یا اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں چور ہو کر اہل ایمان پر ستم ڈھا رہا تھا، اہل ایمان پہ ظلم کر رہا تھا۔ خندقیں کھودی گئیں، خندقوں میں آگ کو لگایا گیا، اور اس آگ میں، اس جلتی ہوئی آگ میں اہل ایمان کو ڈھکیلا جانے لگا، جھونکا جانے لگا، اہل ایمان کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے ظالم، سارے کافر، اہل ایمان جو خندق میں ڈالے گئے جل رہے تھے، چیخ اور آہ و چیخ ان کی آوازیں آ رہی تھی، چیخوں کی آوازیں، یہ سارے کافر، یہ سارے ظالم اہل ایمان کو جلتا ہوا دیکھ کے مزے لے رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان لایا تھا۔ انہیں سزا کیوں دی گئی؟ ان مسلمانوں کو، ان اہل ایمان کو خندقوں میں کیوں پھینکا گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کا جرم صرف اتنا تھا، وہ اللہ غالب پہ ایمان لا چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے تھے، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے سینے سے لگا چکے تھے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والے وہ لوگ بن چکے تھے۔ ان مسلمانوں پر، ان ایمان والوں پر ستم ایسے ڈھایا گیا، ظلم ایسے کیا گیا، زندہ ان کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ بھائیوں، یہ سورہ بروج کے اس واقعے کو سامنے رکھیں، آج کے حالات پر دیکھیے، آج کے اسرائیل کو دیکھیے، 1.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا، کمزور فلسطینیوں پر یہ ظالم ظلم ڈھا رہا ہے، کئی ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 4 سے 5 ہزار معصوم بچوں کا بچپن اس نے چھین لیا، اور کئی ہنستے کھیلتے شہر، ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے گئے، کئی آبادیاں بربادیوں میں بدل گئی، اور کئی خاندان غم اور ماتم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی کا باپ، کسی کا خاندان، کسی کی بیوی، کسی کے بچے، اور یہاں تک کہ فلسطینیوں پر 5 نمازیں نہیں، اس وقت 6 نمازیں ہو گئی۔ 5 نمازیں تو یہ
ہر نماز کے بعد جنازے، ہر نماز کے بعد نماز جنازہ، اس طرح کا ماتم اور اس طرح کا غم اور اس طرح کی مصیبت ان لوگوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ ظالم اسرائیل، یہ امریکہ اور اس جیسے تمام کے تمام فلسطینیوں کے آہ بکا کو سن کر، ان کے چیخوں، ان کے پکاروں کو سن کر یہ سارے کے سارے ظالم مزے لے رہے ہیں۔ جیسے خندق والوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر، خندق والوں کو آگ میں بلکتا ہوا دیکھ کر اس زمانے کے کافر مزے لے رہے تھے، لطف لے رہے تھے، آج کے یہ ظالم بھی فلسطینیوں پہ ظلم ڈھا کر ان کی بربادی کو دیکھ کر، ان کی تباہی کو دیکھ کر مزے لے رہے ہیں۔ اور ساری دنیا، افسوس ہوتا ہے، ساری دنیا تماشائی بنی خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ فلسطین میں انسان نہیں بلکہ پتلے جلائے جا رہے ہیں، اس لیے چلو خاموش بیٹھو، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی سورہ بروج میں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ظالم کو وعید سنایا ہے۔ دنیا کے ہر ظالم کو، ہر متکبر کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، آگاہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جو لوگ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اپنے ظلم سے نہیں رکتے، اپنے ستم سے رکنے کا نام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالم جو اپنے ظلم سے رکتے نہیں، توبہ نہیں کرتے، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ایسے ظالموں کے لیے عذاب جہنم تیار ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلنے کا عذاب بھی ان کے لیے تیار ہے، جلنے کا عذاب انہیں دیا جائے گا، جہنم کے عذاب میں انہیں جھونکا جائے گا۔ کیوں؟ اہل ایمان کو انہوں نے ستایا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والوں پہ انہوں نے ظلم ڈھایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والوں کو انہوں نے مسلا، رگڑا، کچلا۔ اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو دو عذابوں کی وعید سنایا۔ عذاب جہنم کہتا تو بات کافی تھی، عذاب جہنم بھی کہا، عذاب الحریق بھی کہا۔ عذاب جہنم تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے، لیکن جلنے کا عذاب بھی ایسے ظالموں کو، متکبروں کو، وحشیوں کو اور درندہ صفت انسانوں کو دیا جانے والا ہے۔ اور بھائیوں، ظالم جو انسان ہوتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم جو کرتا ہے، اہل ایمان کو جو ستاتا ہے، یاد رکھنا دنیا کا ہر ظالم مسلمانوں پہ ظلم کر کے مسلمانوں کی دنیا بگاڑتا ہے، مسلمانوں کی دنیا خراب کرتا ہے، لیکن وہیں پر وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت کو بگاڑ لیتا ہے۔ ہر ظالم اس کی آخرت اپنی ہاتھوں سے وہ خراب کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ہر ظالم کو پکڑے گا، چاہے وہ ظالم کوئی بھی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، دنیا میں جو بھی ظلم کیا ہے انسانوں پہ، اللہ تعالیٰ ہر ظالم کی گرفت کرے گا کل روز قیامت۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو پکڑے گا کل روز حشر میں اور مظلوموں کو بدلہ دے گا۔ ظالم کی گرفت ہوگی، مظلوموں کو بدلہ دیا جائے گا، مظلوموں سے انصاف کیا جائے گا، حتیٰ کہ دین اسلام کہتا ہے کہ کوئی جانور اپنے سینگوں سے بے سینگ جانور پہ ظلم کیا ہوگا، ظلمن اسے مارا ہوگا، بے سینگ جانور کو کل حشر کے میدان میں اسے بھی موقع دیا جائے گا کہ تاکہ اس جانور سے وہ بدلہ لے جس جانور نے اس پر دنیا میں ظلم کیا ہے، اپنے سینگوں سے مارا تھا۔ یہاں تک انصاف ہونے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی جانور، کوئی جانور ظلم کرے اس کو نہ چھوڑے۔ سوچو ہم انسانوں پہ ظلم کرے، اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو ستائے، ہمیں چھوڑ دے گا؟ انسانوں کو اذیتیں دے، ہمیں چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین انصاف کرتا ہے انسانوں کے درمیان، حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان بھی اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں انصاف کرنے والا ہے۔ اور جو ظالم اپنی طاقت کے بل بوتے پر، طاقت کے نشے میں انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، بستیوں کو اجاڑتا ہے، ناحق انسانوں کا خون بہاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون ہے جی مجھے پوچھنے والا، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، کون ہے مجھے روکنے والا؟ میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس اقتدار ہے،
میرے پاس دنیا بھر کا ہتھیار ہے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، کثرت ہے، کون ہے مجھے ظلم سے روکنے والا؟ مظلوم کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھو ہر زمانے میں مظلوم کمزور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، وہ ظالموں سے لڑنے کی کبھی کبھار طاقت نہیں رکھتے، جیسے آج فلسطینوں کی حالت ہے۔ اسرائیل کو ظلم سے روک نہیں سکتے، اکیلے لڑ نہیں سکتے، اسرائیل کو اپنے اس کے ظلم سے اسے باز نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین ایسے مظلوموں کو دلاسا دیتا ہے۔ جو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ کون ہے مجھے پوچھنے والا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ہوں پوچھنے والا، میں ہوں سوال کرنے والا۔ دنیا کے ہر ظالم کو میری عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا، مجھے جواب دینا ہوگا، میں اس سے پوچھوں گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما حدیث قدسی، ثلاثۃ انا قسمہم یوم القیامہ، لوگوں تین ایسے لوگ ہیں، تین ایسے انسان ہیں جن سے اللہ رب العالمین مخاصمہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بحث کرے گا، اللہ ان سے لڑے گا، اللہ تعالیٰ لڑے گا ان ظالموں سے۔ کیوں؟ مظلوم پوچھ نہیں سکتا، مظلوم لڑ نہیں سکتا، مظلوم ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو مظلوم پوچھ نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، میں ایسے ظالموں سے پوچھوں گا، میں ایسے ظالموں سے سوال کروں گا، اور ہر ظالم کو میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا ہوگا۔ تین ایسے لوگ، ان میں پہلا ایک، آپ نے فرمایا دو باتیں بتاؤں گا میں دو لوگوں کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ایک آدمی بیچارہ آزاد ہے، آزاد زندگی گزار رہا ہے، ایک شخص کو پکڑتا ہے، لے جا کے اس کو غلام کی حیثیت سے بیچ دیتا ہے، مارکیٹ میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا، اور جو قیمت آتی ہے وہ قیمت کو کھا لیتا ہے، اور وہ مظلوم، وہ بیچارہ انسان غلام کی حیثیت سے بازار میں بک گیا، پوچھنے کی طاقت نہیں، لڑنے کی طاقت نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی آزاد انسان کو غلام بنا کے بیچ کے قیمت کو کھاتا ہے، کل ایسے ظالم سے، ایسے بیچنے والے انسان سے میں سوال کروں گا، میرے سامنے کھڑے ہو کے اسے جواب دینا ہوگا اسے۔ اور آج بھی بہت سارے قریوں سے، ولیجز سے لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو، جوان بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جھوٹے جھوٹے بہانے انہیں دیے جاتے، وعدے ان سے کیے جاتے، کئی لڑکے بچیوں کو پیار میں پھنسا کے سٹیوں میں لے جا کے طوائف سینٹر میں بیچ کے آ جاتے ہیں، جہاں پہ ان کی ساری زندگی داغدار ہو کے رہ جاتی ہے، اور ان کا سارا جسم ظالموں کے حوالے ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرَهُ، آپ نے فرمایا ایک انسان ایک کسی شخص کو مزدوری پہ رکھتا ہے، کام پہ رکھتا ہے، پورا کام اس سے لیتا ہے، لیکن جب مزدوری کا وقت آتا ہے تو مزدوری نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، آج کل ایسے آدمی کو گھماتا ہے، مزدوری اس کی کھا لیتا ہے، اس کی قیمت کھا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے ظالم سے میں گرفت کروں گا، میں اس سے پوچھوں گا۔ ذرا سوچو اللہ کے بندو، ایک شخص کو بیچ کے قیمت کھائے، اللہ اسے نہ چھوڑے، ایک شخص کی مزدوری نہ دے، قیمت نہ دے، اللہ اسے نہ چھوڑے، اور جو انسان اپنے طاقت کے بل بوتے پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہائے، اسے اللہ چھوڑ دے گا؟ ایک شخص کی مزدوری نہ دے، اللہ اس سے گرفت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے والا ہے۔ اور یہاں پہ انسانوں کی بستیوں کو اجاڑا جاتا ہے، انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اللہ کی زمین پہ فتنہ، فساد اور قتل و غارت گیری کے بازار کو گرم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ظالموں سے پوچھنے والا ہے، اور ضرور ایسے ظالموں سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ظالموں کی گرفت کرتا ہے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتا ہے، ظلم کی سزا دیتا ہے۔ جو ظالم حد سے زیادہ ظلم کرتا ہے، جو ظالم حد سے زیادہ انسانوں کو ستاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حق تلفی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اذیتیں دیتا ہے، اور گناہ کی زندگی میں لت پت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو بسا اوقات دنیا ہی میں پکڑتا ہے،
سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب بستیاں ظلم پہ اڑ جاتی ہیں، جب بستیاں ظلم پہ ٹل جاتی ہیں اور ظلم ظالم بن کے ظلم کی زندگی جیتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بستیوں کو ان کے ظلم کی بدولت گرفت کر لیتے ہیں، اپنے پکڑ میں ان کو لے لیتے ہیں۔ تو دنیا میں بسا اوقات اللہ ظالموں کو پکڑ لیتا ہے، دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ کتنے ایسے ظالم ہمارے سامنے موجود ہیں، فرعون کو کون نہیں جانتا، کتنا ظلم اس نے انسانیت پہ ڈھایا، بنو اسرائیل پہ اس نے کیا، ان کے بچوں کو، نوجوانوں، ان کے بچوں کا قتل اس نے کیا، معصوم بچوں کی جانیں اس نے لی، بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا، کتنے ظلم اس نے نہیں کیے انسانیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو ڈھیل دیا، موقع دیا، اور دنیا ہی میں اللہ نے اس کی گرفت فرما لیا۔ اور بھائیو، اللہ رب العالمین کبھی ظالموں کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے، ڈھیل پہ ڈھیل دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب اللہ کسی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا، اتنا ظلم انہوں نے کیا، اتنا خون انہوں نے بہایا، اللہ کیوں ان لوگوں کو پکڑ نہیں لیتا، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم ایسے سمجھتے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں الگ ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحتیں الگ ہوتی ہیں، اللہ کے ارادے اور مشیتیں الگ ہوتی ہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں بالکل منفردانہ ہوتی ہیں، جدا گانہ ہوتی ہیں۔ اللہ کبھی کبھی ظالموں کو چھوڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑتا، اتنا ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ رکھا ہے، اللہ انہیں بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ انہیں کیوں چھوڑا؟ اگر یہ سوال ہم اٹھاتے ہیں تو پھر یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں چھوڑا؟ ہم کون سے دودھ کے دھلے ہیں؟ ہم کتنے خطائیں نہیں کرتے، ہم سے کتنی غلطیاں نہیں ہوتی، ہم سے کتنی معصیتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کا حق بھی ہم مارتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہم مارتے ہیں، اور اپنی زندگی کتنی ہی مرتبہ ہم گناہوں میں گزار کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ رکھا ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ انہیں بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ انہیں پکڑے تو پھر ہم بھی اللہ کے پکڑ میں آ کے رہ جائیں گے۔ یاد رکھنا بھائی، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اور یہ ڈھیل کیا ہے جانتے ہیں؟ ڈھیل کو میں نے آپ نے کیا سمجھا؟ ڈھیل یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے۔ جی، ڈھیل کا ملنا، اللہ کسی ظالم کو موقع دے رہا ہے، کسی گنہگار کو موقع دے رہا ہے، اچھا گناہ پہ گناہ کر دے جا رہا، وہ سمجھتا ہے کہ کون جی مجھے پکڑ رہا، سالہ سے 15 سال سے 20 سال سے 30 سال سے میں گناہ کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہوں، وڈی کھا رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، کتنے کی زمینیں میں ہڑپ کر کے رکھا ہوں، کتنے لوگوں کو میں نے خون کر دیا، دیکھو آج تک مجھے نہیں پکڑا گیا کوئی، صرف جیل میں جاتا ہوں، آتا ہوں، کھلاتا ہوں، نکل کے آتا ہوں، میں کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ اللہ کے بندو، ڈھیل کا ملنا ہی ایک بہت بڑی سزا ہے، ڈھیل کا ملنا ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ رسی کو چھوڑتے ہیں نا ہم لوگ بھی، رسی کو چھوڑتے ہیں اس کے بعد کس کے پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، دیتا ہے، چھوڑتا ہے، موقع دیتا ہے، اس کے بعد اللہ پکڑتا۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، جب ظالم کو اللہ موقع دیتا ہے، خوب موقع دیتا ہے، خوب دولت دیتا ہے، خوب ترقی دیتا ہے، عہدے پہ عہدہ، مقام پہ مقام، نام پہ نام، پوزیشن پہ پوزیشن۔ دیکھو ایک معمولی لیڈر ایک سی ایم بنا، سی ایم سے پی ایم بنا، اونچا اڑان پہ اڑان وہ بھرتے جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کب اس کی گرفت کر لے وہ بھی منظر ہمارے سامنے آئے گا، ہم وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہم وہ بھی اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ایسے موقع دیتا ہے، خوب نوازتا ہے، قرآن کہتا ہے خوب نوازتا ہے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ نے اسے دیا، اتنا نوازا، اتنا دیا، اب اس کے پیر زمین پہ نہیں رہتے ہیں، وہ ٹکتا نہیں، وہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، وہ خوش ہوتا ہے، مزے کی زندگی وہ جی رہا ہوتا ہے۔ اخذناہم بغتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اچانک ان ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، ہم اچانک ان کی گرفت فرماتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب اللہ ان کو پکڑتا ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں، سدھرنے کا موقع نہیں ملتا، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، اپنے گناہوں پہ رونے کا موقع نہیں ملتا، نادم اور شرمندہ ہونے کا موقع نہیں ملتا، کسی سے معافی مانگے اللہ وہ موقع بھی نہیں دیتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ،
اللہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے، نا امید ہوتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ کتنے ظالم زمین سے اکھاڑے نہیں گئے، کتنے ظالم متکبر شریر، اللہ تعالیٰ زمین سے انہیں اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا۔ اس طرح بھائیوں اللہ کے پاس ظلم سخت ناپسند ہے، اللہ نے ظلم کو ناپسند کیا ہے، ظلم کو اللہ اپنے آپ پہ حرام کیا ہے، بندوں پہ بھی اللہ نے ظلم کو حرام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ظالم بندے پسند نہیں۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کو ظالم بندے پسند نہیں، اللہ ظالم بندوں کو سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے زمین پر جب تک رہیں ظالم بن کر نہ رہیں، ظالم بن کر نہ رہیں، کسی پہ ظلم نہ کریں۔ اور جو انسان ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ ہمارے ملک کے لوگ ہوں، چاہے ہمارے ملک کے حکمران ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، توحید والا ہو، موحد ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اسے اس کے ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کے پاس قانون ہے، اللہ بعض ظالموں کو دنیا میں گرفت فرما لیتا ہے، اور بعض ظالموں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور مہلت کا ملنا بھی یہ سزا ہے، اور بعض ظالموں کو اللہ رب العالمین آخرت میں رسوا کن عذاب دیتا ہے، اور ذلت کی سزاؤں سے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو دوچار کرتا ہے۔ بہرحال بھائیوں، مظلوم جو ہوتے ہیں نا، مظلوم کی ایک آہ، مظلوم کی ایک آہ، مظلوم انسان کی ایک زبان سے نکلنے والا جملہ، اور مظلوم انسان کی زبان سے نکلنے والی چھوٹی سی بد دعا ظالم کی بنائی ہوئی ساری حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ جی، مظلوم اگرچہ کہ وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا میں بڑی تاثیر رکھا ہے، اور یوں کہیے مظلوم انسان ایک طرح کا بڑی قوت والا ہوتا ہے۔ مظلوم انسان کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی گئی، آج ہم نے ظالم کے حوالے سے سنا، اللہ نے چاہا تو مظلوموں کے حوالے سے ہم آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو ظلم سے دور رہنے کی، ظلم سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ظلم کرنے سے اور ظالم بن کے زندگی جینے سے اللہ بچائے۔ اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، فلسطینیوں پہ اللہ اپنی نصرت کو نازل فرمائے، سارے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ متحد بنائے، اور ان ظالموں کے خلاف ایک ہونے کی، اور ان ظالموں کو ظلم سے باز رکھنے کی، اور ان کے فتنے کو زمین سے اکھاڑ پھینکنے کی اللہ ہمارے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادات میں، دعاؤں میں خلوص اور الہیت پیدا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی گناہوں کو، خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔